اور اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ اور استغفار یعنی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہی نہیں بلکہ خیر و برکت کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حل نہ ہو۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سونا بھی ہاتھ میں آئے تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں لیکن قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہم پیسہ بہت کماتے ہیں لیکن جیب میں کچھ نہیں رہتا۔ وقت آنے پر ہم ذلیل ہوتے ہیں اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق کو تنگ کرنے والے جو اسباب ہیں ان پہ غور کر کہ تو نے ان میں سے کون سا سبب اختیار کیا ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تنگ دستی کا پہلا سبب قرآن و سنت کے مطابق گناہ ہے۔ گناہ میں انسان شیطان کی چاہت پر چلتا ہے، رحمان کی چاہت سے بھاگتا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے بھاگ کر شیطان کو خوش کرے گا تو لازمی طور پر حلال کا رزق اس پہ تنگ ہوگا۔ اب وہ حرام کی طرف بھاگے گا کہ میں امیر ہو جاؤں، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، جھوٹی قسمیں اٹھائے گا اور غلط غیر شرعی تجارت کرے گا، تو اس طرح ایمان سے بھی نکل جائے گا اور شیطان اس کو کفر پر موت دے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ اب گناہ کون سے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ گالی دیتے ہیں ہم، تہمتیں ہم لگاتے ہیں، چغلیاں ہم کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان میں اور بیماری میں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم خود پسندی اور مفاد پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی ہم میں نہیں۔ غرور، تکبر، حسد اور بہت سارے ایسے گناہ جو دن رات ہم کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان میں عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے عیبوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ ہمیں جستجو ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ملے تو ہم اس کو ذلیل کریں، اور ہم غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو اتنے عام گناہ ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ کسی سے قرض لیا اور دبا لیا، رشوت، جوا، حرام کاری، زنا، بدکاری، کتنی شکلوں کے گناہ ہیں جو آج مسلمان لت پت ہیں ان میں، انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے۔ اور ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دن رات ایک کیے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کوئی تعویذ اثر کر جائے اور رزق ہمارا کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، مجھے ناراض کر رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو، میرے دشمن شیطان کے کہنے پر چل رہے ہو، تو رزق تو میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کس طرح تمہارا رزق کھول سکتا ہوں؟ میرے ساتھ صلح کرو، معافی مانگو، باز آ جاؤ، تو تمہارے لیے کچھ خیر یہاں سے شروع ہو جائے گی۔